26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں ایک خاص مفاد پرست اور کرپٹ ترین طبقے نے ایک مٹھی بھر جو کہ مفاد پرست لوگ ہیں انہوں نے اس کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے. جس طرح انہوں نے ہماری آزاد جوڈیشری کا کنسیپٹ ہی محال کر دیا ہے، جس طرح انہوں نے جوڈیشری کو مکمل طور پر ایگزیکٹو کے تابع کر دیا ہے کہ پارلیمان تو بالکل خود مختار ہے آئین سازی میں، لیکن آپ دیکھیں کہ ان دونوں آئینی ترامیم کے نتیجے میں کس کے مفادات کا تحفظ کیا گیا ہے. اگر آپ کو دور دور تک عوام کے لیے کوئی ایک بھی شک نظر آئے تو پھر ہم غلط ہیں، لیکن اگر ان دونوں ترامیم کا واحد مقصد اس مفاد پرست طبقے کے مفادات کا تحفظ ہے تو ہم ان ترامیم کو مسترد کرتے ہیں، ہم نہیں مانتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. میرے فیلو کیبنٹ ممبرز اور انتہائی معزز ممبران بار، سب سے پہلے میں اپنے جو موضوع ہے اس سے پہلے ایک اناؤنسمنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ چونکہ اب الیکشنز ہمارے آنے والے ہیں لاہور بار، تمام ڈسٹرکٹ بارز کے اور اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ بار کے، تو ہم بڑے پرانے دعوے دار رہے ہیں کہ جو ہمارے الیکشنز ہیں وہ صرف خرچہ کرنے سے اور پیسوں کے زور پر اور کھانے دینے سے نہیں ہونے چاہیے، بلکہ جو ہمارے امیدواران ہیں ان کو بار ایسوسیشنز میں اس فورم سے آ کر پروجیکشنز میٹنگ ان کی ہونی چاہیے اور ان کو اپنا موقف یہاں آ کر دینا چاہیے. تو اس سلسلے میں ہماری پوری کیبنٹ کا میں ان کو خراج تحسین اپنی کیبنٹ کو کرتا ہوں کہ ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ انشاءاللہ جو ہمارا ہفتہ وار جو یہ ہمارا جنرل ہاؤس ہوتا ہے جس کا مین ایجنڈا 26ویں اور 27ویں ترمیم کے خلاف احتجاج ہے، اس میں انشاءاللہ ہم آئندہ جمعرات سے ہم یہ سلسلہ شروع کریں گے. اور سب سے پہلے لاہور ہائی کورٹ بار کی جو سب سے چھوٹی سیٹ ہے فائنانس سیکٹری، اس کے امیدواران سے انشاءاللہ ہم اپنے باقی جو مقررین ہیں ان کے ساتھ ساتھ ہم 3 سے 4 اپنے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو موقع دیا جائے گا کہ وہ یہاں آ کر اپنا بھرپور ایک اپنا ویو دیں اور اہم ترین ایشوز پر اپنے خیالات کا اظہار کریں، تاکہ تمام بار ممبران کو یہ ووٹ دینے کے لیے اس فیصلہ کرنے میں آسانی ہو کہ کون سے کینڈیڈیٹ کا کیا موقف ہے. اس سلسلے میں جو بھی کینڈیڈیٹس ہیں فائنانس سیکٹری لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے، ان سے میری گزارش ہے کہ جو بھی انٹرسٹڈ ہے یہاں آ کر اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہے وہ اس جنرل ہاؤس سے قبل سیکرٹری صاحب کو آ کر اپنا نام دے. ہم باقی مقررین کے ساتھ 3 یا 4 کینڈیڈیٹس کو یہ موقع دیں گے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں باری باری تمام سیٹس کے لیے. سب سے نیچے شروع کریں گے، اس کے بعد آپ کی باری آئے گی. اس کے بعد جو ہمارا آج کا ایجنڈا ہے، سب سے پہلے میں اپنی پوری بار کے ممبران کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ پچھلی جمعرات کو ہم نے جس طرح یہ ہاؤس کیا اور اس کے بعد بھرپور ریلی ہماری باہر نکلی اور وہ چیئرنگ کراس تک گئی، اس کا ایک بہت امپیکٹ جو ہے ہمیں نظر آیا. بہت دور دور سے ہمارے دوستوں نے اس کو اپریشیٹ بھی کیا اور ہمیں بہت زیادہ فون بھی آیا ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ سب بھائیوں اور بہنوں کے تعاون سے انشاءاللہ گریجولی ہم اس تحریک کو آگے بڑھائیں گے اور انشاءاللہ ہر حال میں اپنے مقاصد حاصل کریں گے. آپ کی یہ کیبنٹ انشاءاللہ آپ کی نمائندہ ہے اور آپ کی جو آواز ہے ہم انشاءاللہ اسی کے مطابق ہم اپنی یہ تحریک آگے بڑھائیں گے. بہت سے جو ہمارے آج کے مقررین ہیں انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، تو گزارش یہ ہے کہ جس طرح ابو ذر سلمان نے کہا اور اس کے بعد باقی مقررین میں بھی، یہ کسی ایک گروپ کا کسی ایک پارٹی کا یہ ایشو نہیں ہے. خدا را اس کو سمجھیے، ہمارا آئین پاکستان ہماری مملکت پاکستان کا سب سے ایک مقدس ایک کتاب ہے جس کے نتیجے میں یہ پورا نظام چلایا جا رہا ہے. جس طرح یہ خاص طور پر 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں ایک خاص مفاد پرست اور کرپٹ ترین طبقے نے ایک مٹھی بھر
جو کہ مفاد پرست لوگ ہیں انہوں نے اس کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے. جس طرح انہوں نے ہماری آزاد جوڈیشری کا کنسیپٹ ہی محال کر دیا ہے, جس طرح انہوں نے جوڈیشری کو مکمل طور پر ایگزیکٹو کے تابع کر دیا ہے کہ پارلیمان تو بالکل خود مختار ہے آئین سازی میں, لیکن آپ دیکھیں کہ ان دونوں آئینی ترامیم کے نتیجے میں کس کے مفادات کا تحفظ کیا گیا ہے. اگر آپ کو دور دور تک عوام کے لیے کوئی ایک بھی شک نظر آئے تو پھر ہم غلط ہیں, لیکن اگر ان دونوں ترامیم کا واحد مقصد اس مفاد پرست طبقے کے مفادات کا تحفظ ہے تو ہم ان ترامیم کو مسترد کرتے ہیں, ہم نہیں مانتے. اس مفاد پرست بٹھی بھر کرپٹ ترین ٹولے میں ہمارے ٹاپ کے جرنیل بھی ہیں, ہمارے ٹاپ کے ججز بھی ہیں, ہمارے پچھلے 35-40 سال سے اقتدار میں رہنے والی جماعتوں کے لیڈران بھی ہیں, ہمارے بار کے نمائندگان بھی ہیں جو ہمارے ووٹوں سے منتخب ہوتے ہیں, اس کے بعد اس طبقے کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں. ہمارے بیوروکریٹس بھی ہیں جو کہ پوری طرح ان کے اعلی کار بنتے ہیں. انشاءاللہ ہم اس سارے مفاد کرپٹ لوگوں کو نہ صرف یہ کہ پوائنٹ آؤٹ کریں گے بلکہ ہم ان کو انشاءاللہ یہ ترامیم کوڑے دان میں ڈال کر ان کو قرار واقع سزا بھی انشاءاللہ ہوگی, ان پر آرٹیکل 6 بھی لگے گا انشاءاللہ. اور میں آپ سب سے امید کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارا ہفتہ وار جنرل ہاؤس ہوتا ہے اس میں اپنی شرکت بھی بھرپور طریقے سے آپ لازمی کریں, اور اس کے بعد جو ہماری ریلی جس کا انعقاد ہو چکا ہے اس میں بھی بھرپور حصہ لیں. آج بھی انشاءاللہ ہماری لاہور بار کی ریلی پہنچنے والی ہے, ہم اس کو جوائن کریں گے, اور اس کے بعد یہ انتہائی پرامن ریلی جو کہ ظاہر کرے گی کہ یہ ایک ایسے طبقے کی ریلی ہے, ان کا ایک ایسا پیسفل یہ احتجاج ہے جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی. ہم نے پہلے بھی اس تحریک کے نتیجے میں ایک انپریسیڈنٹڈ ایک تحریک کامیاب کرائی, اور انشاءاللہ یہ تحریک بھی ہر صورت کامیاب ہوگی. میں اپنے بھائی جو میڈیا والے یہاں پر موجود ہیں ان کو بھی ہم سیلیوٹ کرتے ہیں کہ اس مشکل ترین حالات میں جب ہمارا ٹوٹل میڈیا بلیک آؤٹ ہے وہ ہمارے اس ہاؤس کی پروجیکشن کرتے ہیں, وہ ہمارا پیغام پوری دنیا تک پہنچاتے ہیں. ہم آئندہ بھی آپ سے اسی طرح کی تعاون کا ہم امید رکھتے ہیں. اور اب میں آخر میں سیکرٹری صاحب جب ہاؤس ایڈجرن کریں گے اس کے بعد پورے ہمارے سارے ممبران بھائی اور بہنیں جو موجود ہیں ہمارے ساتھ اس ریلی میں شامل ہوں گے, اور آپ کے تعاون کا بہت شکریہ. آج کے اس جنرل ہاؤس میں تمام اراکین بار کا شکریہ جنہوں نے حصہ لیا. ہاؤس از ایڈجرنڈ.